تیز وایه څوک څوک دې پکې ویشتل؟ هغه خو دا خور مې نه دا وي دواړه ایشته ماشومان وي په یو کټ کې ملاسته وي دې ظالم ایشتې دي رشته داري دي دا خپلې تا نه پیدا دي ځکه درنې وي او دا نور خړ سیلاب روړي ځکه سپکي. بیا موږ ته اطلاع میلو شوله چې د یو بل ټارګټ دی هغې پسې هم ګرځي نو بس ټولې چې یو ځای ته راغونډ کړي نو بس بیا چې کم لیدلې نو بس همغه ایشتې دي. پانسي کېږي تا ته به مشره خور ولاړي. بس کیسونه کې معافی گنجائش نه لري. آج ہم جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کو دیکھ کر یقین نہیں ہوگا جتنا یہ واقعہ بڑا سنگین اور غلیظ ہے اس سے کئی زیادہ اس کی وجہ چھوٹی اور معمولی ہے. آپ وجہ جان جائے تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنی چھوٹی سی بات پر اس نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے اور 4 انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے جس میں 2 چھوٹی بچے بھی شامل ہے. پروگرام کے آغاز میں یوسف جان ڈی ایس پی محمد یاسین سے واقعے پر روشنی ڈالنے کو کہتا ہے. ڈی ایس پی محمد یاسین کہتا ہے کہ اس قاتل کا نام سعید ہے. ہمیں رات کے 1 بجے اطلاع ملی کہ 4 لوگوں کو کسی نے اپنے ہی گھر میں گولی مار کر قتل کر دیا ہے. ہم فوراً واقعے کی جگہ پر پہنچے تو ہمیں ایک بہت ہی دردناک منظر دیکھنے کو ملا. 2 چھوٹی بچیاں جو کہ ایک ہی چارپائی میں سوئی ہوئی تھی, ایک کا نام آسمہ اور دوسری کا نام حسینہ تھا جو کہ آپس میں بہنیں بھی تھی, کو اس ظالم نے گولی مار کر قتل کیا ہے جو کہ اس کی اپنی ہی رشتہ دار بھی تھی. اور راحت اور انزلت جو کہ آپس میں دیور اور بابی تھے ان کو بھی اس نے بے دردی سے قتل کیا ہے. ہم اپنی معمول کے مطابق وہاں پر اپنی تفتیش کر رہے تھے کہ اتنے میں ہمیں اطلاع ملی کہ مجرم ایک اور ٹارگٹ کی طرف جا رہا ہے. ہم نے پاس والی چوکی میں اطلاع کی اور ان کی مدد سے ہم نے قاتل کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور وہ پستول بھی برآمد کر لی جس سے اس درندے نے یہ سارے قتل کیے تھے. یہ 2 بچیاں جو قتل ہوئی ان میں ایک کی عمر 7 سال تھی اور دوسری تقریباً 15-16 سال کی تھی. باقی قاتل سعید نے یہ قتل کیوں اور کیسے کیے وہ آپ کو سعید خود بتا دے گا جو کہ آپ کے سامنے ہتھکڑی میں کڑا ہے. اس کے بعد یوسف جان قاتل سعید سے کچھ سوالات کرتا ہے. قاتل سعید بتاتا ہے کہ جس گھر میں نے یہ قتل کیے ہیں یہ میری سگی بہن کا گھر تھا. میں اپنی بہن سے اس 16 سالہ لڑکی کا رشتہ مانگ رہا تھا لیکن اس نے میرے بجائے کسی اور کو اس کا رشتہ دے دیا جس پر مجھے بہت غصہ آیا اور میں پستول لے کر اس کے گھر گیا. میرا ارادہ صرف اپنی بہن اور اس کے تیور کو مارنے کا تھا. جب میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے میری خوب مہمان نوازی کی. جب رات ہوئی تو میں نے سب کو اکٹھا کیا کہ ایک کمرے میں گپ شپ لگاتے ہیں. تھوڑی دیر گپ شپ لگانے کے بعد میں نے اچانک پستول نکال کر اپنی بہن اور دیور پر گولی چلائی. اس کے بعد حالات ایسے بنے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اور میں نے ان 2 بچوں کو بھی گولی مار دی. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. میری اپنی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. میں نے صرف ان کی زندگی برباد نہیں کی بلکہ میں نے اپنی بھی زندگی برباد کر دی ہے اور اپنے بچوں کو بھی خوار وزار کر دیا ہے. اب میں ان کے گھر والوں سے معافی کا طلبگار ہوں. میرا ایک 10 مرلے کا پلاٹ ہے, میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں, بس وہ مجھے معاف کر دے. اس کے بعد یوسف جان کہتا ہے کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. جب تک اس کو سمجھ آئے گی تب تک یہ حوالات کے اندھیرے میں ہوگا اور اس کی چھوٹی بیٹیاں حوالات کے دروازے میں کھڑی ہوں گی. اب یہ اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہے لیکن انسان کی جان کی قیمت پوری دنیا سے بھی زیادہ ہے. اب کچھ نہیں ہو سکتا اور اسی لیے میں ہر وقت کہتا ہوں کہ کبھی بھی بندوق نہ اٹھائے. ناظرین آپ کے خیال میں قاتل سعید کو کیسی سزا ملنی چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے.